السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الحدید پارہ نمبر 27 ہے، آیت نمبر 116 سے کرنا ہے۔ علم یعنی کیا نہیں آیا للذین واسطے ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے، یعنی کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم کہ جھک جائیں، عاجزی اختیار کریں ان کے دل، لذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق اور جو کچھ حق میں سے اترا ہے، یعنی ولا یکونوا اور نہ وہ ہو جائیں کالذین مانند ان لوگوں کے اوت الکتابہ جو کتاب دیے گئے من قبل اس سے پہلے، فطالا تو لمبی ہو گئی علیہم ان پر الامد مدت، فقست قلوبہم تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم اور اکثریت ان کی فاسقون نافرمان ہے۔ تو اس آپ کو یاد ہوگا کہ اس سورہ کا زمانہ نزول غالباً جنگ احزاب سے بعد اور صلح حدیبیہ سے پہلے کا ہے۔ اس وقت تک اسلام کے غلبہ کے کئی آثار لوگوں کے سامنے آ چکے تھے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں کافر شکست فاش سے دوچار ہو چکے تھے، جنگ احد میں بھی بالآخر میدان مسلمانوں کے ہاتھ ہی رہا تھا، اور جنگ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے غیبی اسباب سے مسلمانوں کی مدد فرما کر کافروں کو فرار کی راہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان واقعات سے عام لوگ اور غیر جانبدار قبائل یہ تاثر لے رہے تھے کہ اسلام اور کفر دونوں برابر کی چوٹ ہیں، اور سب اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیے اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس ایسے حالات میں منافقوں کو اس آیت سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اسلام کی نصرت اور تائید میں اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد تمہیں یہ یقین نہیں آ رہا کہ جو وحی اور دعوت اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے وہ برحق اور درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ کافروں اور اس کے ساتھ ہی منافقوں کا جو انجام عنقریب سامنے آنے والا ہے، تو کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اس سے مسلمانوں کے دل دہل جائیں اور اللہ کے ذکر اور اس کے ڈر سے نرم پڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر کے لیے اپنے دلوں کو مائل کیا جائے اور ان میں خشوع پیدا کیا جائے۔ اور پھر جو فرمایا جا رہا ہے نا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اوت الکتاب من قبل، تو اس سے پہلے جس طرح اہل کتاب کو کتابیں دی گئیں، لیکن کیا ہوا فطال علیہم الامد، تو ان پر مدت سخت ہو گئی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب تک نبی لوگوں کے درمیان موجود رہتا ہے دل اور طبیعتیں نیکی میں سبقت کی طرف مائل رہتی ہیں، لیکن جب نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی طبیعتیں اللہ کی یاد سے غافل رہنے لگتی ہیں، لوگوں میں تقویٰ کی بجائے فسق اور اللہ کی نافرمانی اور اس سے بغاوت کے جراثیم جنم لینے لگتے ہیں۔ یہود و نصارہ دونوں پر یہ کیفیت گزر چکی تھی، تو اس آیت میں بالعموم مسلمانوں کو اور خاص طور پر منافقوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ۔ یہ دل کی بیماری ہے جس سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ان میں فسق و فجور داخل ہونے لگتے ہیں، تو لہٰذا ہم پر کیا لازم ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ کو ہر دم یاد رکھیں، اسی سے تقویٰ پیدا ہوگا اور دل نرم رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہم سب اپنے حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ جب اللہ کہ ہمارے دل اللہ کی طرف کس طرح سے مائل ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک مومن تو باشعور ہوتا ہے، اس سے تو 24 گھنٹے یہی مطلوب ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں، جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں یا اپنی ضروریات ہی حتیٰ کہ اگر پوری کر رہے ہیں، لیکن باشعور مومن کو کیا کرنا چاہیے کہ ان ضروریات کو پوری کرتے ہوئے بھی اس کا دھیان اللہ کی طرف لگا رہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی بھری محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کے ساتھ بات کر رہے ہوں، لیکن دل آپ کا اللہ کی ہی تسبیح کر رہا ہو، سبحان اللہ۔ آتی ہے بعض اوقات ہم پر یہ کیفیت، لیکن اس کیفیت کو پکڑ لیا کریں اور پھر دیکھا کریں کہ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی، اور اس کیفیت کو اپنے اوپر لانے کی کوشش کیا کریں۔ اور اسی طرح نماز میں تو انسان کا دل ہونا ہی اللہ کی طرف متوجہ چاہیے، اور اسی طرح جب ہم ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی خود کو چیک کیا کریں کہ وہ خالی زبان کی ایک پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے یا ہمارے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اصل میں ہم سے کیا مطلوب ہے؟ خالی یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا پھر یہ کہ 5 ٹائم کچھ ٹکریں مار لینا، نہیں، بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت، اس کی عظمت، اس کی معرفت کی کیا کیفیت ہے۔ یہی تو ایمان کا وہ کرائیٹیریا ہے نا
ٹھیک ہے، تو دیکھا کریں کہ دل میں اللہ کی محبت کیسی ہے، دلوں کا حال خود ہی جانچتے رہا کریں کہ جب آپ لوگوں میں ہوتے ہیں یا تنہائی میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ایمان کو جانچنے کی علامت کیا ہے کہ مومن جب اللہ کو تنہائی میں یاد کرے تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، اللہ کے ڈر سے، اس کے خشوع سے اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان قرآن سے جڑتا ہے، جب وہ واعظ و نصیحت کو قبول کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو بار بار آپ یہ دیکھیں کہ ایسی آیات اترتی ہیں۔ پھر جب انسان حدیث کو سیکھتا ہے ان آیات کی تفاسیر کرنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ بار بار ایسی چیزیں، جنت اور جہنم کے قصے اور عذاب اور ثواب کی باتیں، یہ سب کچھ کس طرح سے ریپیٹڈلی ہمارے سامنے آتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دل نرم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کیفیت کو دیکھا کریں کہ جب آپ کا دل نرم پڑتا ہے، اور ان اعمال سے بچا کریں جن سے دل سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر یہ بھی آ رہا ہے نا فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، کہ ان پر مدت سخت یعنی طویل ہو گئی۔ تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی محفلوں میں جاتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہ باتیں ہمارے لیے پرانی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم اس کو روٹین کا معاملہ لے کے، تو ہمارے دل واقعی سخت ہو جاتے ہیں، پھر آیات ہم پر اثر نہیں کر رہی ہوتی۔ تو اس وقت کیا کیا کریں کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیا ہماری کسی غلطی، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ کسی گناہ کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کثیر منہم فاسقون، ان میں سے اکثریت فاسقوں کی ہے، نافرمانوں کی ہے، اللہ کی بات نہیں سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کی ذکر کے لیے اور جو کچھ حق میں سے نازل ہوا ہے اس کے لیے ہمارے دل جھک جائیں، ہم اپنے دلوں کو جھکا دیں اللہ کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ دور تابعین میں فضیل بن ایاز ایک ڈاکو تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے شغل یعنی ڈاکہ زنی اور لوٹ مار میں مشغول تھے کہ کسی نے بلند آواز سے یہی آیت پڑھ دی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، آخر تک۔ اس آیت اور اس کے شعری انداز بیاں کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ لرز گئے، اسی وقت توبہ کی اور اپنا ڈاکہ زنی کا پیشہ ترک کر کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ پھر تقوی اختیار کر کے وہ مقام حاصل کیا کہ اس دور کے صالحین میں ان کا نام سر فہرست آتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا علمو، جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ یحیی الارض، زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتیہا، اس کی موت کے بعد، یعنی زمین بنجر پڑی ہوتی ہے تو کس طرح بارش سے لہلہا اٹھتی ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ تو یہاں پر اس آیت میں کیا نشانی بتائی جا رہی ہے، جیسے ہم پہلے بھی بار بار پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح بارش زمین کے لیے اس کی یعنی گل و گلزار بنانے کا کام کرتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے دلوں پر وحی الہی جب پڑتی ہے تو ایمان کے پودے اگتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایمان فزوں تر ہوتا ہے، بڑھتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ جیسے زمین کی مختلف اقسام ہوتی ہیں ویسے دل کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں، تو یہاں پر اسی چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دیں، تم عقل نہیں کرتے ہو۔ ایک ہی طرح کی زمین ہوتی ہے، ایک ہی طرح کی زمین سے سیراب ہوتی ہے، لیکن جب ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ زمین کے کچھ قطعوں میں تو کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ زمین بھی بارش کا الٹا ہی اثر لیتی ہے۔ وہاں پر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ بعض اوقات شور پیدا ہو جاتا ہے، خاردار جھاڑیاں اگاتی ہیں، فضول قسم کی نباتات اگاتی ہیں۔ یہی حال منافقوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وحی الہی اور اس کی آیات اتر رہی ہوتی ہیں، مومنین کے دل تو اس سے نرم پڑتے ہیں، خشوع حاصل کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف منافقین کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہاں پر مزید کانٹے دار جھاڑیاں اگاتی ہیں، اور وہ مزید قرآن میں شکوک و شبہات نکالتے ہیں اور یعنی اس میں کچھ بحثیاں کرتے ہیں۔ تو انسان کا دل زمین ہے اور وحی الہی باران رحمت ہے۔ سلیم و طبع لوگوں کے ایمان کی کھیتیاں تو لہلہانے لگتی ہیں اس وحی سے، لیکن منافقوں کے دلوں میں یہی آیات شکوک و شبہات کا باعث بن جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ دیں، آمین یا رب العالمین۔ پھر فرمایا ان المصدقین، بے شک صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات، اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، اور انہوں نے قرض دیا اللہ کو، قرضاً حسنا، اچھا قرض، یعنی یہ قرض حسنا جس کا ہم پیچھے ذکر پڑھ رہے ہیں نا، یعنی اللہ کی راہ میں قرض دینا، یضاعف لہم، وہ دگنا کر دے گا ان کے لیے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، عزت والا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب میں تاکید کے طور پر مزید اسی صورت میں یہ فرمایا گیا۔
تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے ایمان کی گواہی، ایمان کا ثبوت کیسے دیتے ہیں، ہمارا صدقہ کرنا اللہ کی راہ میں کیسا ہے، اور خاص طور پر اللہ کے دین کی سربلندی میں ہمارا خرچ کرنا کیسا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، وہی ہیں جو کہ سچے ہیں، وشہداء اور شہید، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے ان کا، ونورہم اور ان کا نور، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم وہی دوزخ کے ساتھی ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو جو لوگ تو سچے دل اور خلوص نیت سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اولئک هم الصدیقون، وہی صدیق بن جاتے ہیں، اللہ کے ہاں صدیق ہی شمار ہوتے ہیں۔ صدیق کے معنی اور مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بلا تعمل اس کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے قول اور وعدوں کے پابند اور اپنے اعمال و افعال میں راست رو اور راست باز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے فقیہ ترین صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے بلا تعمل قبول کر لی، اس کے بعد اپنے اعمال سے اپنے ایمان کی گواہی میں لگ گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ابو بکر صدیق ان کو جا لیتے، اتباع رسول میں ہر وقت آگے، اور اس کے بعد حتیٰ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کچھ ایسے کام تھے جس پر بعض لوگ بھی صحابہ یعنی ابو بکر صدیق کو شک میں ڈال رہے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں ویسا ہی ہوگا، سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر وہ اس انتظار میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور پھر ان کا سارا گھرانہ کس طرح سے دین کی راہ میں کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، انہی کی بیٹی اسما ہیں جنہیں ذات النطاقین کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے یعنی بیلٹ کو پھاڑا تھا کھانا لپیٹنے کے لیے۔ انہی کے غلام ابو فہیرہ ہیں جو کہ ان کے لیے بکریاں لے جاتے، ان کو دودھ دھو کے دیتے، اور بیٹے بھی اسی طرح خبریں پہنچاتے تھے وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ یعنی کہ بے شمار ایسے اعمال ہیں جن سے ان کے صدیق ہونے کی گواہی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے شہید، سبحان اللہ، کہ شہداء یعنی یہ جو ہیں وہ گواہ ہو جائیں گے اپنے رب کے ہاں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن دوسرے لوگوں پر گواہ بنیں گے۔ ظاہر ہے جس طرح انہوں نے دنیا میں اپنے قول و فعل سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہی دین سچا ہے، تو وہاں پر قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ گواہی دیں گے کہ فلاں فلاں شخص کو حق دعوت دی تھی لیکن انہوں نے رد عمل کے طور پر ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کے لیے نور ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہی آگ کے ساتھی ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ پھر فرمایا علمو، جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ صرف یہی بات ہے کہ دنیا کی زندگی لعب و لہو، کھیل ہے اور دل لگی ہے، وزینت اور زینت ہے، وتفاخر اور فخر کرنا، بینکم آپس میں، وتکاثر اور کثرت حاصل کرنا، فی الاموال اموال میں، والاولاد اور اولاد میں، کمثل غیث مانند اس بارش کے، عجب الکفارہ جو کاشتکاروں کو خوش کر دیتی ہے، ثم یہیجو تو پھر وہ جوبن پر آتی ہے، فتراہ مصفرا تو تم اس کو زرد پڑی ہوئی دیکھتے ہو، ثم یکون حطاما پھر آخرکار وہ بھس بن جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید اور آخرت میں عذاب ہے سخت، و مغفرت اور دوسری طرف کیا ہے، مغفرت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، و رضوان اور رضامندی، وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان۔ سبحان اللہ، بہت ہی سمجھنے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے علمو، اس بات کا علم حاصل کر لو، یہ وہ اصل علم ہے جو انسان کو حاصل کرنا چاہیے، کہ بات تو صرف اتنی سی ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، یہ جو ہم گزار رہے ہیں یہ بس ایک ڈرامہ ہے جو کہ پلے ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کھیل اور تماشے میں کیا ہوتا ہے، ہم کتنی دیر کھیلتے ہیں اور کس کے لیے کھیلتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے نا، اور اس کے بعد بس۔ ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ خاص طور پر یہ کب کھیل اور تماشا بنتی ہے، بچپن میں۔ ٹھیک ہے، تو چلو بچپن میں تو انسان پہ وہ پابندیاں نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگ
بڑے ہو کر بھی زندگی کو کھیل اور تماشا ہی سمجھتے ہیں اور اس سے اپنی آخرت نہیں کماتے۔ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُم، اور پھر اس کے بعد زینت، یعنی اس کے بعد جب انسان جوانی میں آتا ہے، ٹین ایج میں آتا ہے، تو ایک دوسرے پر زینت کا اظہار ہونے لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی یہ ایک طرح سے نا آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کو 4 مراحل میں تقسیم کر کے یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ بچپن انسان اپنا کھیل کود میں گزار دیتا ہے، پھر جب جوانی آتی ہے تو اپنے آپ کو بنا سنوار کر پیش کرتا ہے، زینت ظاہر کرتا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُم، اور آپس میں فخر کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے مال پر، اپنی جوانی پر، یا جو بھی نعمتیں اس کو عطا ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کثرت کی دوڑ میں پڑ جاتا ہے، وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اولاد اور مالوں میں پھر انسان کثرت کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے پاس یہ زیادہ ہے، اس کے پاس وہ زیادہ ہے، مجھے یہ بھی لینا ہے، وہ بھی لینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو اس کی مثال ایسے دی گئی ہے کہ تم دیکھو یہاں پر جو آ رہا ہے نا، کمثل غیث، جیسا کہ بارش عجب الکفار، کسانوں کو حیران کن یعنی خوش کر دیتی ہے۔ الکفار جو ہے نا کافر کی جمع ہے، کفارہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا۔ عربی میں کسان کو بھی کافر کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، بیج کو زمین میں ڈھانپ دیتا ہے، اور کافر کیا کرتا ہے، ایمان کو اپنے دل میں چھپا دیتا ہے، یعنی اس کو وہ ظاہر ہی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ پہچان جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پر اب ذرا دیکھتے جائیں کہ یہاں پر دراصل انسانی زندگی کی مثال اور زمین میں جب کھیتی اگتی ہے اور وہ جن مراحل سے گزرتی ہے اس کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کافر کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے وہ زندگی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس میں نعمتوں کو پاتا ہے، ثم یہیج فتراہ مصفرا، کہ وہ ایک دم سے جون سی ہے وہ جوبن پر آتی ہے، پھر وہ بڑھتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہے، ثم یکون حطاما، تو وہ حطامہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کھیتی پیلی پڑ جاتی ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، یعنی جوانی کا دور آتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ جیسے اب تو یہ تو گزرے گا ہی نہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد بڑھاپا آ جاتا ہے اور بس اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بڑھاپے میں کس کس طرح کی تنگیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، جسم اپنا ہی جسم انسان پر وبال بن جاتا ہے، اور بعض اوقات دوسروں پر وبال بن جاتا ہے، یعنی انسان اپنے جوگا نہیں رہتا، دوسروں پر وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ہے کہ ایسے کافر کے لیے کیا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو اس دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑتے، اپنی زندگی کو اپنی آخرت بنانے میں لگا لیتے ہیں، وہ ہیں جن کے لیے مغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رضامندی ہے۔ تو انسان جان لے کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ پھر فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، جب جان گئے کہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی دھوکے کا سامان اور چند لمحوں کا کھیل ہے، تو دوڑو، سبقت کرو۔ سابقو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاؤ، یہ سب سے بڑھ کر دوڑنا ہوتا ہے۔ اب یہ حص انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، یہ جذبہ ہے ہمارے اندر، مسابقت کا جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کو کس کام کے لیے استعمال کرو، اپنے رب کی مغفرت پانے کے لیے۔ وہ جنتین، اور باغات، اردوہا، اس کا عرض یعنی چوڑائی کا، عرض السماء والارض، آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے باللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہم انا اللہم انی اسألک من فضلک، تو جب بھی ایسی کوئی آیات آئیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کریں، اور جب جنت کی آیات آئیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی جنت مانگا کریں، اور جب جہنم کی آیات آئیں تو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگا کریں۔ تو یہاں پر اس جنت کی طرف دوڑ لگانے کا کہا گیا ہے جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور اللہ کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنت کا عرض تمام آسمانوں اور زمین کے عرض کے برابر ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک بھی لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جنت کا رقبہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف جنت کی وسعت کا تصور دلایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کو تو تم دیکھ ہی رہے ہو، جنت ان سب آسمانوں اور زمین سے بھی بہت بڑی ہوگی، تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے حقیر فائدوں کے پیچھے کیوں جان لگا رہے ہو؟
آخرت کی تیاری کرو، اس جنت کو پانے کی کوشش کرو. اگر تم سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے گناہ بھی بخشے جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری لغزشیں بھی معاف فرما جائے گا اور وسیع اور عز جنت تمہیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو یہ جنت ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ خاص اللہ کا فضل ہے. یہ مضمون پہلے بھی کئی بار گزر چکا ہے نا کہ جنت کسی شخص کو اس کے اعمال کی بنا پر نہیں بلکہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، آمین. تو اعمال صالح کا بدلہ تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اسے دوزخ سے بچا لیا جائے، یعنی اس پر اللہ کی رحمت آ جائے. تو یہ رحمت ہوگی جو اس کو جنت میں لے جائے گی. ٹھیک ہے، تو اعمال صالح کرنا بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی شخص کو اس کا عمل بہشت میں نہیں لے جا سکتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے اعمال بھی آپ کو بہشت میں نہیں لے جا سکیں گے؟ فرمایا، ہاں، میرے اعمال بھی مجھے بہشت میں نہیں لے جا سکیں گے، الا یہ کہ اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. یہ بخاری کی حدیث ہے. پھر اس کے بعد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پہنچتی جو بھی مصیبت زمین میں، ولا فی انفسکم، نہ ہی تمہارے نفسوں میں، الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں ہے، من قبل اس کے کہ نبرأہا، کہ ہم اس کو پیدا کریں. ان ذالک، بے شک یہ بات، اللہ اوپر اللہ کے، یسیر، آسان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جو بھی مصیبت زمین سے یا تمہارے نفسوں میں تمہیں آتی ہے وہ کیا ہے، وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. عربوں کے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے مکتوبن، کہ لکھا ہوا تھا. اور جب وہ یہ بات کہتے ہیں نا تو وہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ آپس میں ایک دوسرے کو دہرا دیتے ہیں، اور وہ یہاں اسی آیت میں وہی بیان کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم پر جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہماری تمام تر توجہ اس مصیبت ہی کی طرف لگ جاتی ہے، اور کہ جیسے یعنی کہ ہم دل ہی ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. اس میں جو بھی اچھا یا برا ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ کس کی طرف سے ٹیسٹ ہے؟ اللہ کی طرف سے. یعنی جو بھی مصیبت آئی اللہ کی طرف سے ہے. اب چوکنے ہو جاؤ کہ تمہارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ تم اس پر کیا عمل کرتے ہو، تمہارا رد عمل کیا ہوتا ہے. وہ رد عمل نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے مطابق آخرت میں اجر ملنا ہے. ٹھیک ہے، بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مصیبت کو تو ہم پھر بھی آزمائش لیتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں، جب نعمت ہمیں ملتی تب ہم کیا کرتے ہیں؟ تب ہم بھول ہی جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی آزمائش ہے، وہ بھی امتحان ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی دعا بہت سالوں سے مانگ رہے تھے، وہ دعا قبول ہو گئی. اب ہم تو پھولے نہیں سماتے اور بعض اوقات بھول ہی جاتے ہیں کہ میں اس چیز کے لیے کتنا تڑپ رہی تھی. لیکن مت بھولیں کہ جب وہ نعمت ملی آپ کو، وہ دعا آپ کی پوری ہوئی، تو آپ کا امتحان شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ نے وہ نعمت اب مانگی ہے، اب اس کا حساب لیا جائے گا آپ سے کہ آپ اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، اللہ کا شکر کس طرح سے بجا لاتے ہیں اور اس کو کس طرح سے اللہ کی راہ میں استعمال کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی پیدائش سے، تخلیقات، قلم جب پیدا کیا گیا ہے تو مخلوقات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دراصل مومنوں کو ایسے حالات سے گزارا جو جا رہا تھا اور ان پر جو مصیبتیں آ رہی تھیں، تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہے کہ اس میں مومنوں اور منافقوں کو چھانٹا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت ایسے سامنے آتی ہے تو ہمارے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے نا کہ ہم اس وقت اب کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھا کریں کہ جب مصیبت ہم پر آتی ہے تو ہمارا فوری رد عمل کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے ایمان اور منافقت کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے ایک طرح سے. پھر اس کے بعد فرمایا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ تم افسوس کرو اوپر اس کے جو نقصان ہوا تم کو یا کھو گیا تم سے، وَلَا تَفْرَحُوا، اور نہ تم خوش ہو بِمَا آتَاكُمْ، ساتھ اس کے جو اس نے دیا تم کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ، اور اللہ نہیں پسند کرتا، كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، ہر خود پسند فخر جتانے والے کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ زیادہ بڑھ کے رد عمل سے روکا جا رہا ہے. یعنی جب مصیبت آئے، علی ما فاتکم، یعنی تم سے کوئی چیز چلی جائے، فوت ہو جائے،
تو تم اس پر افسوس کرنے نہ بیٹھ جاؤ. یعنی ہمارا ایک فوری رد عمل کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس پر افسوس کرتے ہیں اور بعض اوقات اس کو اپنی جان کا روگ ہی بنا لیتے ہیں. اور پھر اسی طرح ولا تفرحوا بما آتاکم، اسی طرح جب نعمتیں ملیں تو حد سے نہ بڑھ جاؤ خوش ہونے میں کہ اتراتے پھرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں. حالانکہ وہ بھی کیا ہے، جیسے ابھی سمجھایا، وہ بھی امتحان ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے. اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی ہے یا یہ کہ تم عطا کیے جاتے ہو تو تم کرتے کیا ہو، تمہارا عمل نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا خیالی خود پسند کو، جو اپنی ہی ذات میں کھویا ہوا اپنی ذات ہی کو پسند کرتا ہے بس، اور فخور فقط جتانے والے کو. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. یہ کیسے لوگ ہیں؟ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرنے کو، جہاں خرچ کرنا لازم ہوتا ہے وہاں سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ یہ دیکھیں، علم کا روکنا بخل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود نہ پڑھنا بخل ہے. تو یہ بخل کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگ، یا بعض اوقات ہم ہی ایسے کر جاتے ہیں کہ نہیں فلاں کو نہ دو، ایسے ہی اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے دینے سے اس کو کیا ہوگا، اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بعض اوقات ایسی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، یعنی خود بھی رکتے ہیں دینے سے اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ موڑے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ وہی بے نیاز تعریف والا ہے. سبحان اللہ. تو جو کوئی منہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑے گا. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اپنی ذات میں خود حمید ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. جی اگلی آیت میں فرمایا لقد ارسلنا البتہ تحقیق بھیجا ہم نے رسولنا اپنے رسولوں کو بالبیناتی روشن نشانیوں کے ساتھ وانزلنا اور نازل کیا ہم نے معاہم ان کے ساتھ الکتابہ کتاب کو والمیزانہ اور میزان اتارا یعنی انصاف کے لیے لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ قائم ہو جائیں انصاف پر وانزلنا الحدیدہ اور اتارا ہم نے نازل کیا ہم نے لوہا فیہی اس میں بأسن لڑائی ہے شدید و منافع اور فائدے ہیں للناس لوگوں کے لیے ولیعلم اللہ اور تاکہ جان لے اللہ من ینصرہ کون اس کی مدد کرتا ہے یعنی اللہ کے دین کی ورسولہ اور اس کے رسولوں کی بالغیبی ساتھ غیب کے ان اللہ بے شک اللہ قوی عزیز زبردست ہے قوت والا ہے زبردست ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر جو نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ رسولوں کو مسلسل بھیجا ہے ساتھ روشن نشانیوں کے اور ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ زمین پر فتنہ و فساد کی روک تھام ہو دین کا غلبہ ہو اور نظام عدل ہو اور اس کے لیے صرف ان کے ساتھ کتاب نازل نہیں کی یعنی انہیں گائیڈنس ہی نہیں دی بلکہ میزان اتارا تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم ہو جائیں. ٹھیک ہے یعنی قوانین اتارے قوانین الہیہ تھے اور اس کے مطابق میزان اتارا اور پھر وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور لوہا نازل فرمایا یعنی قوت نافذہ دی. اب لوہے کا ذکر کتاب کے ساتھ کیوں آ رہا ہے کہ یعنی لوہا نازل کیا گیا ہے کہ جب لوگ انصاف پر قائم نہ رہیں تو اس لوہے کو استعمال میں لایا جائے. ٹھیک ہے فیہ بأس شدید اس میں سخت جنگ ہے ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں یعنی دنیاوی زندگی کے تو بے شمار فائدے انسان اس سے اٹھاتا ہے دین کی تبلیغ میں دیکھو کہ اس سے کتنے فائدے اٹھاتے ہو اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اس کے دین کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسول کی غیب کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست بہت قوت والا ہے. سبحان اللہ. تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ہمیں ایک سائنٹیفک جو ہمیں چیز ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے کہ کتاب تو اتاری گئی لوہا بھی اتارا گیا اور آج سائنس ہمیں پروف کر کے بتا رہی ہے کہ زمین میں وہ خاصیت ہی نہیں ہے کہ لوہے جیسی معدن کو پیدا کر سکے. ٹھیک ہے یعنی جس ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے لوہا بنانے کے لیے وہ زمین میں ہے ہی نہیں. تو یہ لوہا تو بنتا ہے دراصل سپر نووا سٹارز کے اندر جہاں کا درجہ حرارت زمین کے درجہ حرارت سے کہیں ملین زیادہ ہے. اور پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ سورج سے بھی بڑے بڑے ستاروں کے اندر یہ لوہا بنتا ہے اور جب یہ وہاں پر بنتا ہے اور درجہ حرارت آخری حدوں کو چھوتا ہے تو بڑے بڑے ایکسپلوژنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پھر مختلف اس کے پیسز ٹوٹ کر شہاب ثاقب کی شکل میں زمین پر گرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر کیا ہے کہ اس سے کیا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے کہ اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو استعمال میں لاؤ اور دین کی تبلیغ میں اور اس کی اشاعت میں اور اس کو نافذ کرنے میں اس کو استعمال کیا جائے. لیکن آج ہوا کیا کہ ہم نے کتاب کو تو لے لیا وحی الہی کا علم تو ہمارے پاس ہے لیکن لوگوں کے درمیان میزان کے ساتھ انصاف کے ساتھ جو ترازو قائم کرنا ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے. اسی لیے تو زمین کا یہ حال ہے
کہ زمین فتنہ و فساد سے بھری ہوئی ہے، اور لوہے کا استعمال مسلمانوں کی بجائے نان مسلمز کر رہے ہیں۔ اب نان مسلمز کے پاس کتاب نہیں ہے اور مسلمانوں نے لوہے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ نان مسلمز کے پاس ہر طرح کے ہتھیار ہیں، جدید ان کے پاس مشینری ہے، اور اس کی وجہ سے وہ زمین پر راج کر رہے ہیں اور کس طرح سے مسلمان ممالک کو کھائے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، ان کے پاس وہ میزان، وہ قوانین الہیہ نہیں ہے جس کے ساتھ وہ زمین پر عدل و انصاف قائم کریں۔ وہ تو اپنا اقتدار قائم کرتے ہیں۔ تو جب اللہ نے اپنا مقتدر اعلیٰ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، تو مسلمانوں کو یہ علم دیا گیا کہ زمین پر اللہ کی حکومت قائم کریں، اور اس کے لیے ان کو سکھایا گیا کہ کتاب بھی نازل کی ہے اللہ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوہا بھی اتارا ہے، اس کے ذریعے سے مدد لو۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے جو ذرا اچھی ذہانت کے مالک لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دنیا میں نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد دین ان کے پاس ہوتا ہی نہیں، اور جو دین کی طرف آتے ہیں وہ پھر دنیا کی طرف نہیں جاتے۔ تو آپ کو جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ سورہ الحدید میں مادیت اور روحانیت کا ایک توازن پیش کیا گیا ہے۔ تو روحانیت کے لیے کتاب نازل کی گئی ہے، اور زمین پر نظام قائم کرنے کے لیے لوہا نازل کیا گیا ہے، مادہ اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لوہے سے ہمارے گھروں میں ہنڈیاں کتنی ہیں اور برتن کتنے ہیں، اور اس لوہے سے بننے والے ہتھیار ہمارے بچوں، ہماری نسلوں کو کتنے چلانے آتے ہیں، یا اس کے ذریعے سے میزان کتنا قائم کرنا آتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور اہم چیز آپ یہ دیکھیں کہ میٹل اور یہ لوہے کے بغیر تو آج کل گزارا ہی نہیں ہے۔ آپ کی تمام طرح کی جو ذرائع مواصلات ہیں، جو بھی گیجٹ موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہیں یا آپ میری آواز سن رہے ہیں، تو وہ کس کی وجہ سے ممکن ہو سکے؟ میٹل کی وجہ سے۔ چھوٹا سا پیس اگر یہ چپ یہ پلاسٹک کی چیزوں کے اندر نہ ہو تو آپ کی آواز ہی نہیں موو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو اور اللہ تعالیٰ جان لیں، یعنی ہمارا عمل اللہ کے سامنے آ جائے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، ان کی اولادوں میں، النبوۃ نبوت، والکتاب اور کتاب، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ، تو ان میں سے ہدایت پانے والے بھی ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثریت ان کی فاسق ہی ہے، نافرمان ہے۔ تو جیسے رسولوں کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اور نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، نبوت اور کتاب انہی دونوں کی اولاد میں رکھی، تو کچھ تو سیدھی راہ پر ہیں اور کچھ نافرمان ہیں۔ ثم قفینا علی آثارہم، پھر پے در پہ بھیجا ان کے آثار پر، برسولنا، اپنے رسولوں کو، وقفینا، اور پے در پہ بھیجا بھی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ الانجیل، اور ان کو دی انجیل، وجعلنا فی قلوب الذین، تو رکھ دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں، اتبعوہ، جنہوں نے اس کی پیروی کی، رأفۃ ورحمۃ، نرم دلی اور رحم ڈال دیا، ورہبانیت، اور رہبانیت یعنی بالکل الگ ہو جانا، ایک اپنی ہی زندگی شروع کرنا جس میں ضروریات بھی پوری نہ کرنا اپنی، یعنی یہ جو رہبانیت تھی، ابتداؤہا، اس کی ابتدا انہوں نے ہی کی تھی، یہ بدعت انہوں نے ہی ڈالی تھی، ما کتبناہا علیہم، یہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، الا مگر ابتغاء، اس رہبانیت کو شروع کرنے کی ان کی غرض کیا تھی کہ وہ ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کرنا چاہتے تھے رضوان اللہ کی رضا کو، فما رعوہا، تو انہوں نے اس کی رعایت نہ کی، حق کا رعایتہا، جیسا کہ اس کا حق تھا ادا کرنے کا، فآتینا الذین آمنوا، تو دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، منہم اجرہم، ان میں سے ان کا اجر دیا، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثریت ان کی فاسق ہے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پے در پہ رسول بھیجے، پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ان کو انجیل دی۔ اب انہی میں ہوا کہ انہوں نے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی نرم دلی اور رحم ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ جس طرح آپ جانتے ہیں نا اصحاب کہف کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ کے وہ پہاڑوں میں پوشیدہ ہو گئے تھے، تو کچھ اور لوگوں نے بھی جب وہ دیکھتے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے تو وہ بھی اسی طرح خود کو گوشہ نشین کر لیتے، لیکن جب وہ گوشہ نشین کرتے یعنی رہبانیت ابتداؤہا، یعنی جو اللہ نے ان کو یہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا لیکن وہ خود ہی اس میں پڑ گئے، اللہ ما کتبناہا علیہم، یہ چیز ان پر فرض نہیں کی گئی تھی، محض اللہ کی رضا کو پانے کے لیے وہ یہ کرنا شروع ہوئے، لیکن جب وہاں پر وہ گئے تو وہ پھر گناہوں میں پڑ گئے، جب اپنی انہوں نے ضروریات کو جائز راستوں سے پورا کرنا بند کر دیا خود پر، مثلا نکاح سے کنارہ کش ہو گئے تو زنا میں جا پڑے، اسی طرح باقی مثال لے لیں
ٹھیک ہے. تو جیسا اس کا رہبانیت کا حق تھا ادا کرنے کا، وہ حق ادا نہیں کر سکے. تو یعنی یہاں پر دراصل روکا گیا ہے کہ یہ ایک بدعت ہے، اور یہ بدعت نصارہ نے ایجاد کی تھی، اور آج بھی اس کی کوئی اصل جو ہے وہ شریعت میں موجود نہیں ہے. تو وہی بات آ گئی کہ اسلام ہمیں گوشہ نشین نہیں کرتا، غاروں میں بند نہیں کرتا، بلکہ ہمیں کیا ہے، ایک توازن دیا گیا ہے، اور اس توازن کو قائم رکھنا ہی ہم سے مطلوب ہے. پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یؤتکم، دے گا تم کو کفلین، یعنی ڈبل، دوہرا حصہ، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، ویجعل لکم، اور کر دے گا تمہارے لیے، نوراً، نور، تمشون بہ، ساتھ چلو گے تم اس کے، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے، یعنی تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، تو تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور تمہارے لیے نور کر دے گا جس میں تم چلو گے، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی شامل کر لیں ان لوگوں میں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نور بنا دے اور ان گناہوں کو بخش دے. اور آپ جانتے ہیں نا کہ یہاں پر چونکہ پیچھے اہل کتاب کی بھی بات ہو رہی تھی، تو کتاب و سنت میں صراحت سے مذکور ہے کہ اہل تقویٰ میں سے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے انہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک اجر اپنے نبی پر ایمان لانے کا، اور دوسرا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. تو جب اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے وہ دوسرے مسلمانوں پر فخر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے تو 2 اجر ہیں، تو اور تمہارے لیے صرف ایک ہے، اس سے عام مسلمانوں میں کمتری کا احساس پیدا ہونے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم، اے ایمان والو، اگر تم سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جاؤ گے تو تمہیں بھی دوہرا اجر ملے گا. اللہ کے ہاں اجر کی کوئی کمی نہیں ہے. اور اگر تم تقوی اختیار کرتے رہے تو تمہارے لیے نور بنے گا جو تمہیں وہاں پر دنیا میں بھی چلنے کے لیے نور مل جائے گا، اور آخرت میں بھی پل صراط پر بھی روشنی عطا ہوگی، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. تو نور سے ایک تو مراد شریعت ہے، علم شریعت ہے، وحی الہی ہے، جس کی روشنی میں ایماندار اپنی زندگی کا راستہ متعین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اعمال صالح بجا لاتے ہیں. اور دوسرا وہ نور جس کا پیچھے ہم بار بار ذکر پڑھ چکے ہیں نا کہ مومنین کو دیا جائے گا اور منافقین سے روک لیا جائے گا، یعنی وہ جو اعمال صالح کی بدولت قیامت کے دن حاصل ہوگا مومنین کو. ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، تقوی کا بلب جلانا ہے، یعنی یہی وہ کینڈل ہے جس سے ہمیں روشنی مل سکتی ہے کہ زندگی میں کیا کرنا ہے. تو ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کس حد تک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اللہ، تاکہ جان لیں، تاکہ نہ یعلمہ، جان پائیں، اہل الکتابی، اہل کتاب، اللہ یقدرون، کہ نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، وان الفضل، اور بے شک اللہ کا فضل، بید اللہ، بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ، وہ دیتا ہے اس کو، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یعنی ایمان لانے والے اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ دوہرا اجر صرف انہی کے لیے مخصوص رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے، دوسرے مسلمانوں کو بھی دوہرا اجر دے سکتا ہے، وہ صاحب اختیار ہے، اور اپنا فضل تقسیم کرنے میں کسی کی خواہش اس کے آڑے نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہی ابھی جیسے میں نے بات کی نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت ہوں اور جیسی بات ہو رہی ہو تو اسی کے مطابق مانگا کریں. تو یہاں پر کیا دعا کریں، اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، آمین یا رب العالمین. ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما
ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جی تو خاص طور پر دو باتیں عمل کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ جنت کی طرف دوڑ لگانی ہے، یعنی ہم یہ دیکھیں کہ دین کے حوالے سے ہماری کوششیں کیسی ہیں اور ہم کس میں سبقت کرتے ہیں. کیا ہم دنیا کے معاملات میں لوگوں سے آگے بڑھنے کے لیے سبقت کر رہے ہیں یا ان لوگوں سے سبقت کرتے ہیں جو دین میں آگے جا رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کیا ابھی تک ہم پر وہ حالت نہیں آئی کہ ہم اللہ کے لیے جھک جائیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات جو ہم نے یہاں پر رہبانیت کے حوالے سے پڑھی کہ دین جو ہے وہ ہمارا عدل کا توازن کا دین ہے اور اس توازن کو ہم برقرار رکھیں انشاءاللہ. اور ایک بات جو سبقت کرنے کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے کہ سابقو الی مغفرۃ من ربکم، کہ سبقت کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو انشاءاللہ یہ 2-3 آیات ایسی ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہاں ایک آیت یہ جو آیت نمبر 25 ہے اس میں آپ دیکھیں لوہے کا ذکر آیا ہے نا اور ساتھ ہی کتاب کا. تو اس میں بھی ایک توازن ہونا چاہیے. ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم اس توازن کو کس حد تک قائم رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم سے رہبانیت مطلوب نہیں ہے کہ ہم جنگلوں میں نکل جائیں، بلکہ اللہ نے اس دین کو تا قیامت تک کے لیے حق کے طور پر اتارا ہے، تو اس دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے. تو ہم دیکھیں اس کی نشر و اشاعت میں، اس کو سیکھنے میں ہم کتنا حصہ ادا کر رہے ہیں. کتاب اور لوہے کے درمیان کتنا توازن قائم رکھے ہوئے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.